بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے ایک بڑی اہم خبر ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت اہم، بہت بڑا اور بہت ہائی لیول کا کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے. اور یہ 3 اکتوبر کو جو فیڈرل لیول کے اوپر اپیکس کمیٹی جو بنی ہوئی ہیں، یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا نیشنل ایکشن پلان ایک ترتیب دیا گیا تھا، پاکستان کی پارلیمان نے ترتیب دیا تھا. اور یہ 2014 کے جو دھرنے تھے، اس میں دھرنے کے بعد نہیں، دھرنے کے دوران ہی جو اے پی ایس کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس کے بعد آئین میں ترمیم بھی کی گئی تھی فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے. اور یہ تب طے کیا گیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے اپیکس کمیٹیز بنائی جائیں گی، صوبائی سطح کے اوپر اور وفاقی سطح کے اوپر. وفاقی سطح کے اوپر جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا 3 اکتوبر کو، جس میں چیف آف آرمی سٹاف تھے، جس میں مطلب ہماری فورسز کے آلموسٹ سارے ہیڈز تھے، ایون ہمارے حساس اداروں کے، وہ دونوں طرف کے، سول بھی اور جو نان سول ہیں وہ بھی، ان کے سربراہان بھی شریک تھے. وزیر اعظم صاحب تھے. پھر جو بیوروکریسی کی یا جو ہیرارکی ہے، پرنسپل سیکرٹری سے لے کے متعلقہ جو اہم ترین عہدیدار ہیں ریاستی، وہ بھی اس کمیٹی یا اس اپیکس کمیٹی میں شامل تھے. اور اس میں کچھ ویڈیوز دکھائی گئی. یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. 3 اکتوبر کی یہ کارروائی ہے. لیکن اس سے پہلے 2 واقعات ایسے ہیں جو پنجاب کی سطح کے اوپر ہیں. ہم عموماً جو ہے وہ فیڈرل اور پولیٹیکل ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ مس کر جاتے ہیں ہم. بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، بڑے اہم ایشوز ہوتے ہیں. یہ پنجاب سے متعلق ہے. پنجاب حکومت جو ہے وہ، چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک صحافی ہیں، اور جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اسی کے ذمے آتی ہے ہر چیز ٹیکنیکلی. تو ہمیں ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ نیچرلی ان کے ساتھ ضرور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ایسا ہونا چاہیے، نہ ایسا ہوگا انشاءاللہ کہ پنجاب حکومت کی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو وہ ہم صرف نظر صرف اس لیے کر جائے کہ مجا مجاندیاں پیڑاں. تو میں اس جو ہماری گفتگو ہے، اس کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب کی توجہ، اور جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں پنجاب کے جناب عامر میر صاحب، ان کی توجہ اس جانب میں مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ کبھی پہلے بھی ایسا ہوا ہوگا، میں نہیں کہہ رہا، یعنی یہاں پر جو طاقت کا کیا اندھا استعمال ہے. 2 میں چیزیں جو ہیں جن کی خبر دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایک کوئی کیس ہے، خاتون ہے، اس کو، یہ ہمارے پاس ہی تھانہ ہے ویمن پولیس اسٹیشن، اس میں اس کی 4 سالہ بچی کے ساتھ قید کر دیا، اس کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا. مطلب کیا ظلم ہے. ہم غزہ کے بچوں کو رو رہے ہیں، اور یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. میں نے وہ خبر پوری پڑھی ہے. وہ کوئی دھمکیاں دینے کا کیس ہے، تھانہ وادت روڈ کے اوپر میں مقدمہ درج ہے. اب اس ایف آئی آر میں اس خاتون جس کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ براہ راست ملزمہ نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا ایف آئی آر میں ذکر نہیں ہے. پھر اس کی بچی حوالات میں بند، پھر اس کی تصویر پبلک ہو گئی، شیئر ہو گئی. تو رپورٹرز نے پوچھا کہ جی کہ آپ نے ان کو، خاتون کو کیوں پکڑا ہے؟ جی یہ دھمکیاں دینے کے ایک مقدمے میں اشتہاری تھی. اشتہاری کرانا کون سا کوئی مسئلہ ہے یار. یہاں پر اشتہاری جو ہیں ان کے ساتھ، جو سب اشتہاریوں کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. مطلب کون یہاں پہ اشتہاری نہیں ہے؟ میں چھوٹا منہ، بڑی بات ہو جائے گی، میں منہ نہیں کھولنا چاہتا اپنا، لیکن کیا غریب آدمی ہی اشتہاری ہو جائے تو پھر وہ اشتہاری ہے؟ باقیوں کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ تو بہرحال وہ بچی ہے ایک چھوٹی سی، وہ جی اس کو بھی اندر دے دیا. جی وہ ضد کر رہی تھی، وہ عورت کو جب گرفتار کیا ہے تو وہ بچی کو ساتھ لے آئی. بچی ضد کر رہی تھی میں نے ماما کے پاس جانا، تو اس کو بھی ماما کے ساتھ اندر بند کر دیا. پھر جب تھوڑی دیر میں بچی کا شوق پورا ہو گیا تو پھر ان کے لواحقین کے ساتھ ہم نے بھیج دیا. کیا بلشٹ ہے یہ؟ مطلب یہ کیا ہے؟ یہ محسن نقوی صاحب کو دیکھنا چاہیے. محسن نقوی صاحب ویسے بھی سرکاری اسکولوں اور بچوں سے متعلق بڑے ٹچی ہیں.
میں نے ان کی ایک تقریر سنی تھی، انہوں نے ایک سرکاری اسکول کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر جو اساتذہ کی حرکات و سکنات ہیں وہ مطلب قابل گرفت ہیں، لیکن میں جو دوسرا ایشو لے جا رہا ہوں اس کو میں کلب کر رہا ہوں، اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، وہ ہے اساتذہ کے اوپر اس وقت پنجاب حکومت بے ایمانہ تشدد کر رہی ہے، پولیس آنسو گیس اور لاٹھی چارج پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ ہے کہ لیو کیشمنٹ اور جو ہے تنخواہیں بڑھانے کا معاملہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ان کی گریجویٹی بل میں ترامیم کی واپسی، لیو ان کیش جو ہوتی ہے کہ چھٹی تنخواہ کے ساتھ۔ اچھا، اس کو ڈیل کرنے کا کیا یہی طریقہ ہے کہ اول تو یہ کہ ان کو سڑکوں پر آنا کیوں پڑے؟ اگر آپ ویسے بھی اساتذہ اس پروفیشن میں آتا کون ہے؟ اب جو ہیں وہ بھی نلائق، اللہ معاف کرے، اساتذہ کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں جو دورہ سی ایم صاحب نے کیا تھا میں اسی کا حوالہ دے رہا ہوں ایک سرکاری اسکول کا، کہ وہ موبائل کو آ کے دیکھتے رہتے ہیں، پڑھانے کو ان کا دل نہیں کرتا، لیکن ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ضابطے کی کارروائی کی جائے جو قانون میں لکھی ہوئی ہے، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، اس کو علیحدہ سے ڈیل کیا جائے۔ اب اس نفرت میں کہ یار یہ کون سا بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو سڑکوں کے اوپر پھینٹی لگا دینا یا ان کی بات نہ سننا، میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ میٹر ہیں، پنجاب حکومت کو اس کے اوپر یا سی ایم صاحب جو ہیں ان کو اس کے اوپر ذرا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ دو باتیں تھیں، یہ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا۔ عموماً ہوتا ہی ہے کہ ہم نیشنل ایشوز، پولیٹیکل ایشوز اور جو سیکیورٹی کے ایشوز یا پالیٹکس کے ایشوز ان کو ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس طرح کی جو اہم خبریں جو ہیں وہ ہمارے اور آپ کے حقوق سے جو متعلق ہوتی ہیں وہ نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں ناگوار بھی گزری ہوں، گراں بھی گزری ہوں، آپ کو یہ وقت کا ضیاع بھی لگا ہو، لیکن یہ باتیں کرنا آپ کے ساتھ ضروری ہیں۔ اس کمیٹی کے اوپر میں آتا ہوں جو 3 اکتوبر کو اجلاس ہوا تھا، جس میں جہاں پر وزیر اعظم ہو جس کمیٹی کی سربراہی کر رہا ہو وہ اہم ہی ہوگی۔ اب اس کمیٹی یا اس اجلاس میں جو 3 اکتوبر کو ہوا تھا اس میں کچھ ایک مذہبی شدت پسند تنظیم، میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا۔ اچھا، وہ کیوں نہیں لینا چاہ رہا؟ وہ اس لیے نہیں میں مطلب مجھے اچھا نہیں لگ رہا، سمپلی۔ تو اس جو ہے تنظیم، میں اب فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نام لوں کہ نہ لوں، میں نہیں لیتا، کیونکہ ابھی جو ہے وہ عمل درآمد اس کے اوپر شروع نہیں ہوا۔ اصولی فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس تنظیم کے خلاف ہم نے کریک ڈاؤن کرنا ہے۔ یہ تنظیم جو ہے یہ جب اس کا دل کرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے یہ دھرنا دے دیتی ہے، جب اس کا دل کرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے، جہاں سے دل کرتا ہے کوئی بڑا لمبا چوڑا لانگ مارچ شروع کر دیتی ہے، عجیب و غریب قسم کے وہ مطالبات جو پاکستان جیسی ریاست کے لیے بڑا مشکل ہے ان کے اوپر عمل درآمد کرنا، اس طرح کے مطالبات ان ریئلسٹک جو ہیں وہ والے مطالبات وہ کرنے شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کمیٹی کے اجلاس میں اس تنظیم کے جو لیڈران کرام ہیں ان کی تقاریر کی ویڈیوز چلائی گئی، جس میں وہ کسی ایس ایس پی کو، کسی آئی جی کو، کسی صوبے میں، اور یہ کراچی سے خیبر تک معاملہ ہے، وہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اٹھا کے لے جائیں گے، ہم ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، یہ نکل کے دکھائیں۔ پھر چونکہ مذہبی معاملات ہوتے ہیں، سرکاری افسران بھی ڈرتے ہیں کہ کسی کے اوپر بھی کوئی جو مذہبی گروہ ہے وہ کسی قسم کا کوئی توہین کا کوئی الزام لگا سکتے ہیں، قادیانی ہونے کا الزام لگا سکتے ہیں۔ ایون تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر بھی جب وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے تھے تو قادیانی ہونے کا الزام لگا دیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا، وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ کہانی ہے، وہ بہت مختلف کہانی ہے، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ جب چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر اس طرح کا الزام لگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے میلاد کروائے، عمروں کی جو اپنی تصاویر تھیں وہ شیئر کی، علماء کرام کے ساتھ بیٹھے، اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ یہ اتنی خوفناک فالٹ لائن ہے پاکستان کے اندر۔ تو سرکاری افسران کسی بھی مذہبی تنظیم، کسی بھی مذہبی شخصیت کے اوپر، اپنی سطح کے اوپر، ضلع لیول کے اوپر یا جس پوزیشن کے اوپر وہ بیٹھے ہوں، وہ ان کو ڈیل کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور اسی لیے گھبراتے ہیں۔
وہ ذکر کر دیتے ہیں سابق گورنر پنجاب کا کہ جی، اور یہ ویڈیوز اس طرح کی ہیں، یہ اس کمیٹی میں ویڈیوز چلائی گئیں، چیف آف آرمی سٹاف کو، آئی جی پنجاب کو، آئی جی اسلام آباد کو، آئی جی کے پی کے، یعنی کہ اس لیول کے جتنے آفیسران اس کمیٹی میں موجود تھے انہوں نے وہ والی ویڈیو سنی. پریزنٹیشن ظاہر ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہی تیار کی گئی ہوگی. اب وہ سننے کے بعد کہ ننگی اور بڑی جارحانہ اور بڑی سنگین نتائج کی وہ تنظیم کے جو لیڈران کرام ہیں وہ جلسوں میں، دھرنوں میں، جلوسوں میں، ریلیوں میں گفتگو کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے وہ دھمکیاں اس نوعیت کی دے رہے ہیں اور وہ دیکھے جاتے ہیں اس میں. تو اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہیں کہ جی کہ یہ تو پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ جماعت موجود ہے، یہ جو مذہبی تنظیم ہے، اور اس مذہبی تنظیم اگرچہ شدت پسند ہے، حالانکہ جس اسکول آف تھاٹ سے یہ تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی سر دیکھیں یہ تجربے ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر، جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ تجربے پاکستان کے اوپر کیے جاتے ہیں، پھر وہ تجربے ناکام ہوتے ہیں، وہ تجربے گلے پڑتے ہیں، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے اور پھر وہ سمیٹے نہیں جاتے، پھر وہ تجربہ ناکام ہوتا ہے تو پھر اس کا ملبہ جو ہے وہ گرا پڑا ہوتا ہے، ملبہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی ہم میں. ہم نے مطلب ضیاء الحق دور سے، ہم نے اس سے بھی پہلے ہم نے اس طرح کے تجربات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. ضیاء الحق جناب جنرل ضیاء الحق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہتر معاملہ فرمائے، انصاف والا معاملہ فرمائے. ان کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہوئی تھیں. ایک کلاشنکوف آئی پاکستان میں، ہیروئن آئی پاکستان میں، اور مذہبی منافرت آئی. مذہبی منافرت اس وجہ سے آئی کہ یہاں پر ہم پراکسی کھیل رہے تھے، ہم تجربہ کر رہے تھے. ایک ڈالر آ رہے تھے بے حساب پاکستان کو، بے حساب، اور اتنے ڈالر آئے کہ وہ آج تک ختم نہیں ہو رہے. کچھ یعنی اس وقت کے جو بڑے تگڑے افسر تھے ان کی آل اولاد آج تک ان ڈالروں میں نہا رہی ہے، کھیل رہی ہے. فیکٹریاں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، لمبی چوڑی جاگیریں، جائیدادیں. ایک گاؤں میں سے لمبے جاگیر قصور میں، تو وہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے نام، لمبے جاگیر. تو لمبیاں جگیراں سر بنیاں. تو وہ اس لیے ہوئی کہ ہم سعودی عرب اور امریکہ سعودی عرب کے ذریعے آپریٹ کر رہا تھا. ہم نے مدرسے یہاں پہ کھولے، ہم نے وہ بھرتی کیے مجاہدین پیدا کرنے والی، ہم نے فیکٹریاں لگائی ہیں. جو جتنے مدارس ہیں نا یہ دیوبند جتنے، اگین میں بھی چونکہ پاکستانی ہوں تو میں یہ سنی مسلمان ہوں، میں پہلے دس دیا، میں دیوبندیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو ایویں میرے دوارے نہ ہو جان کہ جناب کہ شیعہ ہے یا قادیانی ہے، پتہ نہیں کون ہے، سمجھ رہے ہیں نا. میں سنی سید ہوں اور میں جو بات درست سمجھ رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. تو یہ جتنے دیوبندیوں کے مدارس بنے ہیں یہ فیکٹریاں تھیں جہادیوں کی، جہادی یہاں سے جاتے تھے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر اہل تشیع جو ہیں، یہ اب لڑائی تو وہ 1400 سال پرانی ہے، انہوں نے جناب اپنے لیے کوئی خطرہ سمجھا، انہوں نے بھی جناب یہاں پہ پراکسی کھیلنی شروع کر دی. تو ضیاء الحق صاحب جہاں پر افغان جہاد لڑ رہے تھے، وہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت اور بڑی بے رحمانہ فرقہ واریت جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں وہ لے کے آ گئے یا ان کی وجہ سے آ گئی. تو میں جو کہہ رہا تھا بات کہ یہ ہمارے کوئی نہ کوئی سیاسی ریاستی سطح کے اوپر جو تجربات ہم کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ، یہ کوئی نہ کوئی ہمیں وہ ناکام ہوتا ہے اور ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اسی طرح کی ایک تنظیم ہے، کہ چلیں اب ان کو آزماتے ہیں. ان کو آزمایا گیا. جب پوچھا گیا 2020 کے رمضان میں ایک پریس بریفنگ تھی جنرل باجوہ صاحب کی، تو ان سے یہ سوال کیا گیا پرٹیکولرلی اس تنظیم کے بارے، تو انہوں نے کہا کہ وہ قومی سطح کے اوپر اپنا کردار ادا کرے گی. تو اب جناب وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں. تو وہ پھر ساری چیزیں دیکھ کے، یہ چونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ دستور اور آئین کے خواب دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اہم عہدوں کے اوپر فائز ہیں، دستور پسند جو ہیں وہ ان عہدوں پر فائز ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تجربات والا جو کھیل ہے وہ بند کیا جائے. تو وہاں پر پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی کہ کریک ڈاؤن کیا جائے ان کے خلاف، اور بڑا بے رحمانہ کریک ڈاؤن کیا جائے. بات 3 اکتوبر کی ہے، اصولی طور پر یہ بات طے ہو چکی ہے،
لیکن 3 اکتوبر سے آج 13 اکتوبر ہو گئے ہیں، آلموسٹ 10 دن پروڈیوسر صاحب اتنے ہی بنتے ہیں، 10 دن گزر چکے ہیں، تو کوئی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو ہم نے سمجھا ہم فقیروں نے کہ شاید یہ معاملہ موڈس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا سر. تگڑے لوگ، بڑے لوگ، بڑیاں گلاں موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو موڈ تبدیل تو نہیں ہو گیا. یہاں پر بہت کچھ موڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. ہمیں پرانی عادت ہے موڈ سوئنگس کی کہ آج صاحب کا موڈ یہ ہے. جس طرح گھر چ نہیں ہوں کہ ابا جی کا موڈ اج کریلے گوشت کھان نو، تو جناب پھر کریلے گوشت کا مائنڈ بن جاتا ہے اج کریلے گوشت کھانے راتی. دل تمہیں زہر ورگے کیلے کریلے لگ رہے ہون لیکن کھانے پیندے نے. یا ابا جی کا دل کرن ڈیا مسرا کی دال کھان دے تو کھانی پڑے گی. ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا تھا. اب کے بچے کہتے ہیں کہ نہیں ہم پیزا کھائیں گے. اچھا چلیں بہرحال بات ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو میں نے آج اتفاقاً پی ٹی وی میں جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں مرتضیٰ سلنگی صاحب وہ تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. تو ان سے میں نے یہ بات پوچھی، میں نے ان سے سوال کیا، نام لیے بغیر کیا ظاہر ہے. میں نے کہا کہ جی کہ وہ کوئی کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ جی کہ وہ فیصلہ ہوا تھا، وہ فیصلہ ہے اور اس پر عمل درآمد ہوگا. قطعی طور کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ نہیں، میرا خیال ہے قطعی طور پہ نہیں کہنا، یہ مناسب لفظ یہ ہے کہ ارادہ تبدیل کسی قسم کا کوئی نہیں ہوا. تو جو مطلب وائلنس کا جو رائٹ ہے وہ اسٹیٹ نے آؤٹ سورس نہیں کیا، یہ ان کے الفاظ تھے. اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی رٹ جو ہے وہ نافذ کرے گی، بلا تفریق کرے گی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کرے گی. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوگا، میں بھی شاید یہ جو افغان یا جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں پاکستان میں غیر ملکی، ان کے کریک ڈاؤن کے بعد یا اس کے بعد یہ اس طرف جو ہے وہ پاکستان کی ریاستی مشینری اپنی توجہ کرے گی. اور میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس کا ویسے تو ریاست جب طے کر لے تو پھر چیلنج کوئی نہیں ہوتا. ریاست طے کر لے تو پھر وہ کہتی ہے کہ ایسی کی تیسی. انہوں نے ریاست نے ہمارے ویسے وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں 2-4 آپریشن کیوں کرنے پڑے، وہ بھی پالیسیاں ہوتی ہیں، وہی موڈ سوئنگس. باجوہ صاحب کا موڈ بنا کہ جناب کہ نہیں طالبان لے آؤ واپس، تو پھر آگے واپس وہ پھر بھگتی جا رہے ہیں اسی. تو لیکن اگر جب ریاست نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں ان کو ہم نے سبق سکھانا ہے، تو پھر سبق سکھایا گیا تھا ٹی ٹی پی کو. تو ٹی ٹی پی سے زیادہ خطرناک اور کیا ہوں گے. تو بہرحال کریک ڈاؤن آنے والے دنوں میں ایک مذہبی تنظیم کے خلاف ہونے جا رہا ہے. یہ میرے پاس خبر تھی. اس خبر کی تصدیق جو ہے وہ ایک طرح سے آج وفاقی وزیر اطلاعات نے کر دی. پہلے بھی مجھے ظاہر ہے کہ سرکاری ذرائع سے ہی یہ والی خبر پتہ چلی تھی، تو وہ کاؤنٹر چیک آج ہو گیا، میں نے آپ کے حضور پیش کر دی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.